177 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े सगीर पर अपना निजाम मुसल्लत किया तो उन्हें हुकूमत करने के लिए लीडर नहीं बाबू चाहिए थे, वफादार, हुक्म मानने वाले और आम आवाम से खुद को बढ़कर समझने वाले बाबू। वो गोरे तो चले गए लेकिन अपने पीछे एक ऐसा माइंडसेट छोड़ गए जो आज भी हमारी नस्लों का खून चूस रहा है। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा ख्वाब, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी CSS। और दुनिया का तल्ख तरीन असूल है कि जहां ख्वाब जितना बड़ा और अंधा हो वहां उसे बेचने वाले दुकानदार भी पैदा हो जाते हैं। साहिब बनने की इस अंधी दौड़ ने पाकिस्तान में एक ऐसी बेरहम इंडस्ट्री को जन्म दिया है जिन्हें हम CSS एकेडमीज कहते हैं। हर साल हजारों पढ़े लिखे नौजवान अपने घर बार छोड़कर अपनी बेहतरीन जवानियां और वालिदैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर इस उम्मीद पर इन एकेडमीज का रुख करते हैं कि कामयाबी का ये फरेब इन्हें भी मंजिल तक पहुंचा देगा। हकीकत ये है कि CSS का इम्तिहान देने वालों में सिर्फ 2% से भी कम नौजवान फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ, 98% की एक यकीनी नाकामी। लेकिन ये नाकाम लोग कोई खबर नहीं बनते, ना कोई पूछता है कि इन फेल होने वाले हजारों नौजवानों के उन 4 से 5 सालों का क्या हुआ जो उन्होंने इस अंधी दौड़ में जाया कर दिए। द पंच की इस हार्ड हिटिंग इन्वेस्टिगेशन में हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज से ये साबित करेंगे कि कैसे ये एकेडमीज दरअसल आपकी नाकामी की जिम्मेदार हैं। हम इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे कि इनका ये कारोबार आखिर चलता कैसे है, नए शिकार कैसे फंसाए जाते हैं, इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है और ये माफिया हर साल कितना ब्लैक मनी कमा रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि हम शवाहिद के साथ साबित करेंगे कि खुद FPSC इन एकेडमीज के सिस्टम और ब्रेन वॉशिंग से किस हद तक तंग आ चुका है। और इस सब के साथ हम आपके सामने रखेंगे कामयाबी का वो असल और सर्टिफाइड रोड मैप जो ये एकेडमीज अपना मंजन बेचने के लिए जानबूझकर आपसे छुपाती हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आज के बाद आप CSS की तैयारी को कभी उस नजर से नहीं देखेंगे जिस तरह आज तक देखते आए हैं। पाकिस्तान में CSS एकेडमीज की सबसे बड़ी और सबसे महंगी प्रोडक्ट कोई किताब या नोट्स नहीं, इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है उम्मीद। हमारे पास आए और ब्यूरोक्रेट बनकर निकले, लेकिन जब हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC की एनुअल रिपोर्ट्स और गुज़िश्ता 5 सालों यानी 2020 से 2024 के फाइनल रिजल्ट्स का पोस्टमार्टम किया तो जो नंबर्स और डाटा सामने आया वो इस उम्मीद का गला घोंटने के लिए काफी है। ये देखिए, हर साल एवरेज 40,000 नौजवान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एकेडमीज की भारी फीसें भरते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन इनमें से तकरीबन 50% कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जता पाते। इसे कहते हैं डेंजरस ड्रॉप ऑफ रेट। आखिर क्यों? क्योंकि FPSC के कानून के तहत अगर आप एग्जाम में ना बैठे तो आपकी अटेम्प्ट जाया नहीं होती। एकेडमीज इन स्टूडेंट्स को साल भर तैयारी करवाती हैं, लेकिन एग्जाम्स करीब आते ही इन्हें अपनी नाकिस तैयारी का एहसास हो जाता है और वो डर कर दस्तबरदार हो जाते हैं। एकेडमी की फीस हजम और स्टूडेंट का साल जाया। लेकिन जो हिम्मत करके एग्जाम में बैठ जाते हैं उनका हशर इससे भी बुरा होता है। 2020 से 2024 के दरमियान रिटन एग्जाम पास करने का एवरेज रेट बमुश्किल 2% रहा और फाइनल एलोकेशन यानी असल में नौकरी मिलने की शरह सिर्फ 1.1 से 1.6% के दरमियान घूमती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इम्तिहान जहां 98% से ज्यादा उम्मीदवारों का मुकद्दर यकीनी नाकामी है, वहां ये एकेडमीज कामयाबी की गारंटी का बोर्ड किस डटाई से लगाती है। क्या हमारे नौजवान वाकई इतने नाअहल हैं या इन्हें जानबूझकर फेल होने का नुस्खा बेचा जा रहा है? इसका जवाब हम नहीं, खुद FPSC दे रहा है। लास्ट 5 इयर्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स का जब हमने बारीक बीनी से जायजा लिया तो एकेडमीज की नाम लिहाज एक्सपर्ट गाइडेंस का पर्दाफाश हो गया। सबसे पहले बात करते हैं CSS के सबसे खतरनाक पेपर इंग्लिश एसे की। एग्जामिनर्स की रिपोर्ट के वाज़ेह अल्फाज हैं कि कैंडिडेट्स के एसेज में ओरिजिनलिटी का शदीद फुकदान है। एकेडमीज इन्हें मौजू को समझने की बजाय रटे रटाए रवायती और मशीनी जवाबात छापना सिखाती हैं।
دلائل کی بجائے صرف حقائق کی الٹی کی جاتی ہے اور نتیجہ فیل۔ یہ تباہی صرف ایک سبجیکٹ تک محدود نہیں۔ جنرل سائنس کے پیپر میں ایگزامینر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جوابات میں صرف رٹے بازی ہے، کانسیپٹ سرے سے غائب ہے۔ پولیٹیکل سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹوڈنٹس کے جوابات بالکل سطحی اور ایک جیسے ہیں، کیونکہ سب نے ایک ہی اکیڈمی کا چورن کھایا ہوا ہے۔ اور پاکستان افیئرز کے ایگزامینرز نے تو اس مافیا کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ رپورٹ کی یہ براہ راست ہدایت دیکھیں، کوچنگ سینٹر کے نوٹس کی بجائے اصل کتابیں استعمال کریں۔ ایف پی ایس سی خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بلٹ پوائنٹس والے PDF نوٹس اور اکیڈمیز کا مٹیریل تمہاری کامیابی نہیں، تمہاری یقینی موت کا پروانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایگزامینر اکیڈمی مارکا آنسرز کو پہلی نظر میں ہی پہچان کر کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ لیکن اکیڈمیز کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی فیسیں تو کھری ہو گئی۔ ان اکیڈمیز کا را مٹیریل وہ نوجوان ہیں جو ہماری اپنی یونیورسٹیز کی تباہ حالی کی پیداوار ہے۔ ہمارا اعلیٰ تعلیمی نظام صرف ایک چیز پیدا کر رہا ہے، ڈگریاں اور رٹا طوطے۔ کریٹیکل تھنکنگ، آزادانہ استدلال اور خود سے ریسرچ کرنے کی صلاحیت کا ہماری یونیورسٹیز میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اور یہ کلیم ہم نہیں کر رہے، خود فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حکام نے سینٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 16 سال کی تعلیم مکمل کر کے آنے والے یہ امیدوار اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرنے اور دلائل میں لاجیکل سٹرکچر قائم کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ اور بالکل یہی وہ خلا ہے جسے یہ اکیڈمیز کیش کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک کا اعلیٰ تعلیمی نظام اسٹوڈنٹس کو خود سے ریسرچ کرنا اور لکھنا سکھا دے تو کل صبح ان اکیڈمیز کے شٹر ہمیشہ کے لیے گر جائیں۔ ان اکیڈمیز کے اس پورے بزنس ماڈل کی بنیاد محض ایک خوف پر رکھی گئی ہے، ایک ایسا جھوٹ جو ایک وائرس کی طرح ہر نئے امیدوار کے ذہن میں اتارا جاتا ہے کہ اکیڈمی کے بغیر CSS پاس کرنا امپاسبل ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ جب ہم نے اس پر کام کیا، متعلقہ حلقوں سے پتہ کیا، تو ایک حیران کن سچ سامنے آیا۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اپنی پوری ہسٹری میں آج تک کسی ایک کوچنگ اکیڈمی یا ٹریننگ سینٹر کو تیاری کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا۔ کمیشن خود ہر سبجیکٹ کے ساتھ مستند اور عالمی معیار کی کتابوں کی لسٹ فراہم کرتا ہے۔ لیکن گراؤنڈ پر صورتحال کتنی بھیانک ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم نے لاہور اور اسلام آباد کی نامی گرامی اکیڈمیز کا ایک سروے کیا، اور وہاں جا کر ہمیں جو پتا چلا وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ انہوں نے فیسوں کا ایک ایسا کمپلیکیٹڈ جال بچھا رکھا ہے جس میں ایک بار طالب علم پھنس جائے تو اس کی جیب خالی ہوئے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم جان بوجھ کر یہاں کسی اکیڈمی کا نام نہیں لے رہے یا کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، لیکن یقین کریں کسی اکیڈمی کا ایلیٹ پیکج 2,80,000 روپے کا ہے، کسی کا 1,20,000 روپے میں، اور تو اور یہ آپ کو کامیابی ٹکڑوں میں بھی بیچتے ہیں۔ اگر آپ خوش قسمتی سے ریٹن پاس کر بھی لے تو صرف ایک موک انٹرویو کی پریکٹس کے 40,000 روپے تک کیش مانگے جاتے ہیں۔ ذرا اس عام امیدوار کا سوچئے جو اپنا شہر چھوڑ کر اس خواب کے تعاقب میں آتا ہے۔ پہلا سال اکیڈمی کی فیس، ہاسٹل کی فیس، کتابیں، پہلے ہی سال یہ میٹر 6.5 لاکھ روپے کراس کر جاتا ہے۔ اور چونکہ 98% کینڈیڈیٹس پہلی بار فیل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے ان درجنوں نوجوانوں سے بات کی جو اس سسٹم کا شکار ہوئے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس اربوں روپے کا بزنس کا مارکیٹنگ ماڈل گرے ہوئے شکار کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اکیڈمیز بڑی چالاکی سے اس ناکامی کا سارا ملبہ خود طالب علم کے کندھوں پر ڈال دیتی ہے۔ انہیں باقاعدہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہاری رائٹنگ پریکٹس کم تھی یا تم نے ہمارے پریمیم موک ایگزامز نہیں دیے تھے۔ اس احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ فیل ہونے والا طالب علم ایک بار پھر خود کو کوستا ہے اور دوسری اٹیمپٹ کے لیے دوبارہ انہی نامی گرامی اکیڈمیز کا رخ کر لیتا ہے، اور یوں شروع ہوتا ہے ریپیٹ اٹیمپٹ ٹریپ، ایک ایسا چکر جہاں فیل ہونے والا امیدوار ان کے لیے سب سے منافع بخش ریٹرن کسٹمر بن جاتا ہے۔ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق دوسرے سال تک اس امیدوار کا بل 14 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے، اور تیسری اور آخری اٹیمپٹ تک پہنچتے پہنچتے ایک مڈل کلاس فیملی اس اندھی دوڑ میں اپنے خون پسینے کے 18 سے 20 لاکھ روپے جھونک چکی ہوتی ہے۔ 20 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری اور بدلے میں کامیابی کا امکان صرف 2%۔ یہ اندھا چکر تب تک چلتا ہے جب تک اس نوجوان کے پاس وقت، والدین کا پیسہ،
اور عمر کی حد ختم نہیں ہو جاتی، اور جب وہ مکمل طور پر نچڑ کر سڑک پر آ جاتا ہے تو یہ اکیڈمیز اگلی نسل کو پھنسانے کے لیے نئے بروشر چھاپ لیتی ہیں کہ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ اس ملک کے مڈل کلاس کا آرگنائز معاشی قتل ہے۔ مڈل کلاس فیملیز کے پیرنٹس اپنے بچوں کو صاحب بنتا دیکھنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹا دیتے ہیں، مائیں زیورات بیچتی ہیں، باپ رشتہ داروں سے قرض لیتے ہیں، اور یہ اکیڈمیز اس بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کی بے بسی کی انتہا دیکھیے۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق جب حکومت نے پہلی بار MPT اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا تو ابھی تک FPSC نے اس کا سلیبس تک نہیں بتایا تھا، لیکن ان اکیڈمیز نے محض اپنی ساکھ کی بنیاد پر غریب اسٹوڈنٹ سے 30 ہزار روپے بٹورنا شروع کر دیے۔ سلیبس جانے بغیر پڑھانا یہ تعلیم نہیں، میری ڈکیتی ہے۔ جو طالب علم فیس نہیں دے سکتا اس سے نفسیاتی طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ استحصال صرف کلاس روم تک محدود نہیں۔ اس اکیڈمی مافیا نے بڑے شہروں میں اربوں روپے کی ایک اور انلیگل اکانومی کو جنم دیا ہے۔ ہاسٹل مافیا لاہور کے مسلم ٹاؤن اور اسلام آباد کے سیکٹر G10 جیسے علاقے اس مافیا کا گھر بن چکے ہیں۔ مکان مالکان نے رہائشی کوٹھیوں کو غیر قانونی طور پر ہاسٹلز میں تبدیل کر رکھا ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 6 طلبہ کو جانوروں کی طرح ٹھوسا جاتا ہے اور منہ مانگا کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ نہ فائر سیفٹی، نہ صفائی کا کوئی نظام، لیکن ایک مجبور طالب علم سب برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے CSS فیکٹری کے قریب جو رہنا ہے۔ صبح، دوپہر، شام شفٹوں میں چلتی یہ اکیڈمیز کسی تعلیمی ادارے کا نہیں بلکہ ایک کارخانے کا منظر پیش کرتی ہیں، جہاں ایک ہی بیچ میں 100 اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ انڈسٹری اس قدر آرگنائزڈ ہے، لیکن جب ہم نے اس پورے مافیا کے سالانہ مالی حجم، پروفٹس اور ٹیکس کا سرکاری ریکارڈ تلاش کیا تو جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ ڈیٹا ناٹ اویلیبل۔ ہمارے FBR اور پروونشل ٹیکس اتھارٹیز کے بہت سے سورسز یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس اربوں روپے کی انڈسٹری کا زیادہ تر لین دین کیش پر چلتا ہے۔ میڈیا رپورٹس بھی اس بات کو ویریفائی کرتی ہیں کہ بڑے بڑے ناموں سے لے کر انڈیویجول ٹیوٹرز تک سب کے سب بھاری ٹیکس چوری میں ملوث ہے، اور حکومت انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ذرا ایک محتاط سا حساب لگائیے، اگر 40,000 رجسٹرڈ امیدواروں میں سے آدھے یعنی صرف 20,000 اسٹوڈنٹس بھی ایک اکیڈمی کو اوسطاً 1 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں تو یہ کم از کم 2 ارب روپے کی سالانہ بلیک اکانومی بنتی ہے۔ اور یاد رہے، اس 2 ارب روپے کے کالے دھن میں ہاسٹلز، کتابوں، پرنٹڈ نوٹس اور انٹرویوز کے نام پر ہونے والی لوٹ مار کا حساب تو ابھی شامل ہی نہیں۔ ان اکیڈمیز نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے جو مارکیٹنگ فنل ترتیب دیا ہے وہ کسی ماڈرن کارپوریٹ فراڈ سے کم نہیں ہے۔ اس جال کا آغاز ہوتا ہے سوشل میڈیا پر نظر آنے والے ان پرکشش مفت سیمینار سے۔ بڑی بڑی اکیڈمیز باقاعدگی سے یہ سیمینارز کرواتی ہیں۔ YouTube پر ایسی بے شمار ویڈیوز آپ سرچ کر لیں، آپ کو مل جائیں گی جہاں سیمینارز میں انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم کاپی رائٹ کی وجہ سے یہاں کوئی کلپ نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کلپ دکھانے پر ان کی طرف سے ہمیں لازمی کاپی رائٹ سٹرائک آئے گی، لیکن ان کا مقصد آپ کو پڑھانا نہیں ہوتا۔ ان کا اصل مقصد حاضر سروس افسران یعنی CSPs کو لا کر آپ پر بیوروکریسی کی طاقت، لال بتی اور سماجی رتبے کی ہیبت طاری کرنا ہے۔ آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ بیوروکریٹ نہ بنے تو آپ کی ڈگری، آپ کی زندگی سب رائے گا ہے۔ اور جو ہی یہ نفسیاتی دباؤ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، سیمینار کے فوراً بعد اس طالب علم کو 1,20,000 روپے کا مہنگا پیکج بھیج دیا جاتا ہے۔ مفت کے نام پر بلایا اور لاتوں لے کر بھیجا۔ پھر ان کا سب سے بڑا اور پراسرار مارکیٹ ویپن اینول ریزلٹس کے بعد چلتا ہے۔ جو ہی CSS کے امتحانات کا رزلٹ آتا ہے، اکیڈمیز کے پیجز ٹاپرز کی تصویروں سے بھر جاتے ہیں۔ کیا یہ اکیڈمیز ٹاپرز کی تصویریں خریدتی ہیں؟ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن ایک سیدھا دھوکہ جو ہم سب کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی پوزیشن ہولڈر اور 4 مختلف اکیڈمیز دعوے دار۔ در حقیقت زیادہ تر ٹاپرز نے ان دکانوں سے صرف ایک موک انٹرویو کی پریکٹس کی ہوتی ہے، لیکن اکیڈمیز اس ایک دن کے انٹرویو کو اپنی مکمل پروڈکٹ بنا کر بیچتی ہیں۔ یہ اکیڈمیز اس 2% کامیابی کا تو ڈنڈورا پیٹتی ہیں، لیکن ان کی کلاسوں سے پڑھ کر فیل ہونے والے 98% طلبہ کا ڈیٹا مکمل طور پر غائب کر دیا جاتا ہے۔ کامیابی کی ضمانت یہ ان اداروں کے اشتہارات کا سب سے بکتا ہوا
اور سب سے بڑا سفید جھوٹ ہے۔ CSS جو پاکستان کا سب سے ان ایکسپیکٹڈ، سخت اور مسابقتی امتحان ہے، ذرا سوچئے وہاں کوئی بھی ادارہ کامیابی کی قانونی یا اخلاقی ضمانت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اربوں روپے کی لوٹ مار روز ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی ایجوکیشن بورڈ، HEC یا حکومتی ادارہ ان اکیڈمیز کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ اس کا سیدھا اور تلخ جواب ہے کوئی نہیں۔ ایک عام سکول کھولنے کے لیے درجنوں NOCs درکار ہوتے ہیں، لیکن CSS کی اکیڈمی، ان کا فیس سٹرکچر کیا ہوگا، اساتذہ کی اہلیت کیا ہوگی، اس حوالے سے پورے ملک میں کوئی ایک وفاقی قانون موجود نہیں ہے۔ جولائی 2025 میں پنجاب اسمبلی نے ان اکیڈمیز کی مشروم گروتھ کو روکنے کے لیے ایک بل کو گرین سگنل دیا تھا۔ سرکاری رپورٹ نے خود تسلیم کیا کہ یہ مافیا ایک پیرالل ایجوکیشن سسٹم چلا رہا ہے، لیکن مافیا کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج تک وہ بل مکمل نافذ العمل نہیں ہو سکا۔ کووڈ-19 کے پینڈیمک نے دنیا بدل دی تھی، لیکن اس مافیا نے پھر بھی لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان اکیڈمیز نے فزیکل کلاسز کی بجائے گھروں سے آن لائن کلاسز شروع کر دی۔ بلڈنگز کا کرایہ اور بجلی کا بل بچ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسٹوڈنٹس کی فیسوں میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں کی گئی، اور اسی آن لائن شفٹ نے جنم دیا اس انڈسٹری کے سب سے خطرناک اور سستے ناسور کو، ڈیجیٹل مافیا۔ آج کل YouTube مینٹورز اور واٹس ایپ گروپس کی ایک پوری بلیک مارکیٹ چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایکسپرٹ مینٹور کا لبادہ اوڑے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود شاید کبھی CSS کا تحریری امتحان تک پاس نہیں کیا، لیکن یہ مایوس اور شارٹ کٹ کے متلاشی نوجوانوں کو 500 یا 1000 روپے میں کاپی پیسٹ کیے ہوئے PDF نوٹس اور گیسٹ پیپرز بیچ رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ٹیوٹرز نہ صرف 100% ٹیکسٹ چوری میں ملوث ہے، بلکہ یہ غیر مصدقہ، پرانا اور انتہائی غیر معیاری مٹیریل فراہم کر کے ان نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ یوٹیوبرز اور اکیڈمیز اتنی بے خوف کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے اصل طاقت کس کی ہے؟ ہماری انویسٹیگیشن بتاتی ہے کہ ڈیجیٹل لٹیرے اور اکیڈمی مالکان تو محض مہرے ہیں۔ اس اربوں روپے کے مافیا کی اصل طاقت اور اس کے اتنے ڈٹائی سے کام کرنے کی سب سے بڑی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ مافیا سسٹم کو چکما نہیں دے رہا، بلکہ خود سسٹم اس مافیا کو چلا رہا ہے۔ ایک ثابت شدہ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر نام نہاد اکیڈمیز خود حاضر سروس بیوروکریٹس کی ملکیت ہے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بدترین اور مکروہ ترین مثال ہے۔ ریاست کا اپنا قانون کنڈکٹ رولز 1964 کا رول نمبر 16 چیخ چیخ کر کسی بھی سرکاری ملازم کو حکومت کی پیشگی اجازت کے بغیر پرائیویٹ ٹریڈ یا منافع بخش کام سے سختی سے منع کرتا ہے، لیکن یہاں حاضر سروس CSP افسران کھلم کھلا بھاری معاونوں کے عوض ان دکانوں پر پڑھا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ سرچ کیجئے گا دا بیوروکریٹس انسٹیٹیوٹ نامی ایک ویب سائٹ پر ایک محمد عثمان عارف نامی آفیسر باقاعدہ اپنے کورس بھیج رہے ہیں، دوسری طرف اپنے سوشل میڈیا پر اپنی افسری کا روب بھی دکھاتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پر آپ کو کم و بیش تمام CSPs ہی ملیں گے جو پڑھا رہے ہیں، انہیں شاید کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی ایک بیوروکریٹ کسی مضمون کا پروفیشنل استاد یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، لیکن اکیڈمیز انہیں بطور شو پیس استعمال کرتی ہیں۔ یہ افسران آتے ہیں، اپنے سرکاری عہدے، لال بتی اور طاقت کی نمائش کر کے طالب علموں کو مرعوب کرتے ہیں اور اپنی جیبیں بھر کر چلے جاتے ہیں۔ سوچئے جو آفیسر حکومتی پالیسیز اور امتحانی نظام کے اندرونی معاملات سے واقف ہے، جب وہ پرائیویٹ اکیڈمی کے پے رول پر ہوگا یا خود کی اکیڈمی چلائے گا تو ٹرانسپیرنسی کہاں بچے گی؟ اس اربوں روپے کی انڈسٹری کا سب سے بھیانک پہلو پیسوں کا لوٹ جانا نہیں، بلکہ پاکستان کی پوری ایک نسل کے قیمتی ترین سالوں کا بے دردی سے ضیاع ہے۔ ایک ایسا نقصان جسے اکنامکس کی زبان میں اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ جب ایک 22 یا 23 سالہ نوجوان یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرتا ہے تو وہ اپنے کیریئر کے عروج کے آغاز پر ہوتا ہے، لیکن CSS کا سراب اسے اپنے سحر میں یوں جکڑتا ہے کہ وہ 3 سے 5 سال تک خود کو کمروں میں بند کر لیتا ہے۔ اس اہم ترین عرصے میں وہ پرائیویٹ سیکٹر، جدید مارکیٹ اور ٹیکنالوجی کی بدلتی دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر رہ جاتا ہے، اور پھر جب یہ نوجوان
28 या 30 साल की उम्र में अपनी तीनों अटेम्प्ट जाया करके इस बंद कमरे से बाहर निकलते हैं तो मार्केट में इनकी फरसूदा डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती। अखबारात के इदारे नौजवानों की इस बेबसी को क्वार्टर लाइफ क्राइसिस और इस मुल्क के बेहतरीन दिमागों का जनाजा करार देते हैं। सोचिए, आज के इस जदीद दौर में पाकिस्तान को डाटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मुआशी माहिरीन की जरूरत है, लेकिन ये एकेडमीज हमारे बेहतरीन टैलेंट को एक फरसूदा क्लर्क बनने की अंधी दौड़ में हमेशा के लिए अपाहिज कर रही हैं। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि इन एकेडमीज में बैठे इन हजारों स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिन्हें ब्यूरोक्रेट बनने का कोई शौक नहीं होता। वो महज खानदानी अनाव और समाजी दबाव की बलि चढ़ते हैं। पेरेंट्स सोसाइटी में अपना रोब कायम करने और अपनी समाजी हैसियत को चमकाने के लिए बच्चों को इस अंधी दौड़ में धकेलते हैं और एकेडमीज वो ऐसे ही शिकार की तो तलाश में रहती हैं। इस बिजनेस मॉडल की जुबान में इन स्टूडेंट्स को कैश काउज कहा जाता है। एकेडमीज को अच्छी तरह मालूम होता है कि ये कभी पास नहीं होंगे, लेकिन वो इनकी और इनके वालिदैन की इस नफ्सियाती कमजोरी से खेलते हुए अपना बिजनेस चमकाती रहती हैं। मुसलसल नाकामियां, वालिदैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी का लुट जाना और सोसाइटी के ताने, जब ये सब मिलते हैं तो एक खामोश और खौफनाक तूफान जन्म लेता है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़कर 51% तक पहुंच चुकी है। लेकिन CSS के उम्मीदवारों के लिए ये दबाव और भी कातिल होता है। वो एक ऐसे गहरे अंधेरे में चले जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता इन्हें नजर नहीं आता। इस अंधी दौड़ और निजाम की सफाकी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर कोई इस भट्टी से गुजर कर CSP ऑफिसर बन भी जाए तो ज़हनी दबाव उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाल ही में एक नौजवान सरकारी ऑफिसर बिलाल पाशा की खुदकुशी के अंदोनाक वाक़े ने इस सिविल सर्विस के अंदर मौजूद शदीद ज़हनी दबाव और आइडेंटिटी क्राइसिस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र नौजवानों में मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह खुदकुशी है, और ये एकेडमीज अनजाने में ही सही इस तबाही के रास्ते पर टूल प्लाजा बनी बैठी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एकेडमी नहीं तो फिर क्या? तैयारी का असल, मुस्तकिल और महफूज रोड मैप क्या है? द पंच ने जब इस पूरे माफिया को बाईपास करने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदरूनी जराए और उन चंद टॉपर से बात की जिन्होंने वाकई ये इम्तिहान पास किया, तो हमारे सामने कामयाबी का वो खाका आया जिसे ये एकेडमीज आपसे दानिस्ता छुपाती हैं। हमारे सोर्सेज और कामयाब उम्मीदवार इसकी बुनियाद सिर्फ 4 चीजों पर रखते हैं। पहली चीज है नोट्स का बाइकआउट। हमारे कमीशन के सोर्सेज वाज़े बताते हैं कि जो उम्मीदवार एकेडमीज के बुलेट पॉइंट्स और प्रिंटेड नोट्स रट कर आता है, एग्जामिनर उसे पहली फुर्सत में फेल करता है। कामयाबी का सीधा रास्ता कमीशन की वेबसाइट है। वहाँ मौजूद रिकमेंडेड बुक्स को पढ़े, दुकानों पर बिकने वाले चूरन को नहीं। दूसरा फैक्ट है रट्टा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग। कामयाब स्टूडेंट्स का पैटर्न हमें ये बताता है कि उन्होंने गाइड बुक्स की बजाय डॉन के इदारिये, द इकोनॉमिस्ट और फॉरेन अफेयर्स जैसे जरायद पढ़े, क्योंकि एग्जामिनर आपकी याददाश्त नहीं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपका अपना पर्सपेक्टिव चेक कर रहा है। तीसरा राज है लिखने की ताकत। ये MCQs का नहीं, लिखने का इम्तिहान है। जो उम्मीदवार पास हुए उनका सबसे बड़ा वेपन रोजाना लिखने की प्रैक्टिस था, और वो अपने मज़ामीन किसी एकेडमी के सेल्समैन या शो पीस ऑफिसर से चेक करवाने की बजाय अपनी यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड प्रोफेसर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते थे। चौथी और आखिरी कड़ी है मोनोपोली तोड़ना। अगर आपको वाकई किसी एक सब्जेक्ट मसलन इंग्लिश में मुश्किल पेश आ रही है तो सिर्फ उस मखसूस सब्जेक्ट के उस्ताद के पास जाएं। एकेडमीज को 2-2 लाख रुपए के अंधे पैकेज देकर अपना इस्तेसाल करवाने की कतई कोई जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमारे कैरियर एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ये वार्निंग देते हैं कि CSS को बंद कमरे की कैद मत बनाएं। इसे अपनी मौजूदा डिग्री या प्राइवेट जॉब के
पैरेलल रखें ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर आप इन 98% नाकाम होने वालों की लिस्ट में भी आए तो मार्केट में आपकी डिग्री की वैल्यू जीरो ना हो और आपके हाथ में एक चलता हुआ कैरियर मौजूद हो। अगर आपने भी इस निजाम के हाथों अपना वक्त या पैसा गंवाया है या अपने किसी प्यारे को इस फरेब से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो आज भी इस छलावे के पीछे भाग रहा है। याद रखें, माफिया का सबसे बड़ा दुश्मन एक बाखबर शहरी होता है। CSS के पीछे मत भागे, काबिल बने, काबिलियत पैदा करे, कामयाबी झक मारकर आपके पीछे आएगी।